السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوا کر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور اس کے بعد 40 سال تک یہ پتلا پڑا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ اس میں روح داخل کی جائے تو آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں جہاں جہاں روح داخل ہوتی تھی، آپ کا مٹی کا بنا ہوا پتلا گوشت پوست میں تبدیل ہو گیا، اور پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آپ کو سجدہ کیا، مگر شیطان جو راندہ درگاہ تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دے دیا اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بہشت میں داخل کر دیا، اور اسی طرح ایک دن حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، تو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو عورت کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت حوا نے فرمایا کہ میں عورت ہوں، اور میں آپ کے سکون کے لیے پیدا کی گئی ہوں، اور حق تعالیٰ نے مجھے آپ کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت حوا کا حسن و جمال اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی، اس سے 90 حصے حسن جو تھا وہ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا نکاح آسمان پر کیا، اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم اور حوا، تم دونوں اس بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو اس کے میوے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ ایک درخت ممنوع اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا، مگر جب ابلیس لعین نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور اللہ کی طرف سے دھتکار دیا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا، تو اس سبب سے اس کے دل میں حسد کی آگ جل رہی تھی، اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے بہشت میں بیٹھے اور آدم کو بھی وہاں سے نکالے۔ پہلے تو وہ طاؤس سے دوستی اس نے کی، اور شیطان طاؤس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں، اور پہلے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے، یہ میری تجھ سے گزارش ہے کہ تو مجھے اپنی بازو پر بٹھا کر جنت کے اندر لے جا تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بات تو سانپ سے کہو۔ تب شیطان نے سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے اس کو فریفتہ کیا۔ سانپ اس شیطان کے جھانسے میں آ گیا اور اس کو منہ میں لے کر بہشت میں کے اندر داخل ہو گیا، اور نگہبان جو بہشت کا تھا اس کو خبر ہی نہ ہوئی، اور اس طرح ابلیس جنت میں داخل ہو گیا۔ جب شیطان نے حضرت آدم اور حوا کے پاس رونا شروع کر دیا تو حضرت آدم اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا، میں تم دونوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے، اور تم اس بہشت سے جلدی نکالے جاؤ گے، اور یہ بہشت کی تمام نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، اور لذت حیات سے ذائقہ تم موت کا چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاتا ہوں، اگر تھوڑا سا میوہ تم اس کا کھا لو گے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور تم پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا، وہی درخت ہے جس کے کھانے سے حق تعالیٰ نے تمہیں منع کیا تھا۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ میں ہرگز مجھ سے یہ نافرمانی خدا نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور حضرت آدم غصے سے اٹھ کر چلے گئے، اور شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور شیطان کے ساتھ سانپ نے بھی گواہی دی کہ اور حضرت حوا اور حضرت آدم سے عرض کرنے لگی کہ سانپ تو خادم بہشت ہے، اور وہ بھی موافق ہے اس شخص کے، یعنی شیطان کے، وہ بھی گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس درخت
درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کوئی خرابی ہوئی تو آپ میرے واسطے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے گا، اور اس طرح ہم دونوں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل کھایا، دونوں کے ستر کھل گئے، دونوں برہنہ ہو گئے، اور ان دونوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کی پاداش میں دونوں کو سرندیپ میں اتارا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پر زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آگ جلانا سکھلا سکیں، اور جب آگ جلانے کی حاجت ہوئی تو آواز آئی کہ اے جبرائیل، آگ مالک دوزخ سے مانگ لے، یعنی جہنم سے آگ لے آئیں۔ چنانچہ انہوں نے آگ لا کر حضرت آدم کو دی۔ گرمی اور تپش کی وجہ سے حضرت آدم کا ہاتھ جلا اور آدم نے آگ زمین پر ڈال دی۔ وہ آگ زمین کے اندر چھید کرتی ہوئی دوبارہ دوزخ میں چلی گئی، اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام 7 مرتبہ دوزخ سے آگ لائے، اور پھر 7 دفعہ ہی وہ آگ حضرت آدم کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین کے اندر چلتی ہوئی جہنم میں دوبارہ داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے جبرائیل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اس آگ کو ٹھنڈا کر کے لاؤ، تب یہ ٹھہرے گی۔ کعب الاحبار نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل آگ لانے میں عاجز رہے، مطلب کہ جب وہ آگ لاتے وہ واپس جہنم میں چلی جاتی، تب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا آدم علیہ السلام کو کہ وہ 2 پتھر لیں اور چکماک جھاڑ کر آگ نکال لیں، یعنی دونوں پتھروں کو آپس میں ٹکرائیں تو اس سے آگ پیدا ہو جائے گی۔ اور جبرائیل نے ان کو لوہے کا کام سکھایا اور آلات کھیتی باڑی تیار کرنے کے درست طریقے سکھائے۔ جبرائیل نے ایک جوڑا بیل کا بہشت سے لا کر حضرت آدم کو دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ 2 گائیں عین البقر سے لا کر دیں، اور 1 مشت گندم کی جنت سے لا کر دی، اور کہا تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیل کا ہل چلانے لگے، تب حضرت آدم بیل جو تھا اس نے حضرت آدم کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا، اور زمین پر کھیتی باڑی کرنے سے اس نے انکار کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے اس بیل پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا اے آدم، مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں تو نہ پھنستا۔ آدم علیہ السلام نے جب بیل کی اس بات کو سنا تو آپ کو مزید غصہ آیا، اور آپ نے اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے۔ دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس تشریف لائے اور حضرت آدم سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت آدم نے کہا بیل نے مجھے اس طرح کی بات کی ہے، اب میں کھیتی باڑی نہیں کر سکتا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج اور تکلیف میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج اور عذاب برداشت کرنا ہے، تبھی تم اللہ کی نعمتیں کھا سکو گے۔ پھر حضرت آدم نے دوسری دفعہ بیل جوتنا شروع کیا تو دوبارہ بیل نے وہی حرکتیں شروع کر دیں، یعنی اس نے حضرت آدم کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا اور ڈھیٹ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت آدم نے اس کو دوبارہ لکڑی ماری، تب بیل نے منہ بناتے ہوئے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور رونے لگا۔ بس آدم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ بیل نے مجھے اللہ تعالیٰ سے میری شکایت کی ہے
اور میں اب اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ تم جنت میں بھی تم نے ایسا ہی کیا تھا، اب اس وقت بھی تم پر اذیت آ گئی، اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر تو کام کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکے گا، اور تم جاؤ اور جلد اپنے کام میں مصروف رہو، اور میں بیلوں کی زبان پر مہر لگا دوں گا تاکہ وہ تم سے بات نہ کر سکیں اور تم سے کچھ کہہ نہ سکیں۔ لہٰذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی زبانیں بند کر دیں۔ تب اچھی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی میں مشغول ہوئے، اور زمین پر جب انہوں نے گیہوں بکھیرا وہ بہت زیادہ فصل اگی، تب انہوں نے اس کو کاٹا۔ یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا کہ 7 گھڑیوں میں حضرت آدم نے گیہوں کو زمین میں بویا اور پھر وہ تیار بھی ہو گیا اور آپ نے اسے کاٹ لیا۔ زمین نے کہا کہ اے آدم مجھے معاف رکھو کہ میں بہت کمزور ہوں، ورنہ اس سے بھی جلدی تمہارے لیے گیہوں تیار کر دیتی۔ آدم نے جب گیہوں کو مل کر صاف کرنا چاہا تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے گیہوں کو پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینکو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حوا کو تعلیم دی کہ اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر تیار کریں اور کس طرح روٹی پکائی جائے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حوا کو سکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس طرح سکھا رہے تھے حضرت حوا اسی طرح روٹی تیار کرتی جا رہی تھیں، اور اس طرح جب روٹی بن کر تیار ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ روٹی کو کھا لیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ذرا ٹھہر جائیے، آفتاب غروب ہونے دو کہ تم روزہ دار ہو۔ جب شام ہوئی حضرت آدم اور حوا نے ساتھ مل کر روٹی کھائی اور روزہ افطار کیا۔ پھر دوسرے روز بھی جب انہیں کھانے کی بھوک ہوئی تو آدم نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر نمودار ہوا ہے، یعنی ان کے سینے پر ایک نشان بن گیا تھا اور وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ 7 اندام ان کے سیاہ رنگ ہوئے، اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری کوئی ذلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے۔ جبرائیل نے فرمایا کہ اے آدم روزہ رکھ، آج کچھ مت کھا کہ تیرے بدن کی سیاہی جو بڑھتی جا رہی ہے روزہ رکھنے سے مٹ جائے گی۔ آدم نے اس دن کھانا نہیں کھایا، روزہ رکھا تو کچھ بدن سے ان کا بدن جو تھا وہ سیاہی سے سفیدی میں منتقل ہونا شروع کر دیا۔ پھر دوسرے دن جبرائیل تشریف لائے اور کہا تم 2 روز روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس شفائے کامل بخشے گا اور اس تکلیف سے نجات دے دے گا۔ ان روزوں کا نام ایام 20 ہے کہ 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ ہر مہینہ کی حضرت آدم اللہ تعالیٰ نے ان پر روزے فرض کیے تھے، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک روزے رکھے جاتے تھے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خطہ ہندوستان میں آ کر سکونت اختیار کی تو حضرت حوا حاملہ ہوئی، اور مزید حضرت حوا جب حاملہ ہوئی تو ان کی اولاد کس ترتیب سے پیدا ہوئی، کیسے جوڑا ایک صبح کو اور ایک شام کو پیدا ہوتا تھا، کس طرح ان کی شادیاں کی گئیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔